السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ استادوں کے استاد سر امین سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا استاد محترم، آپ کچھ بتانا ہمیں پسند کریں گے؟ یہ پیچھے ایک درخت ہے، خاص کر یہ مئی جون کے مہینے میں بے شمار پھول آتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی اس کی جو پھل ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ رضا صاحب اور اسد، آپ نے آج فضا میں یہاں کھڑے ہو کے خوشبو محسوس کی ہے؟ بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ تو عقیب سعید رحمۃ اللہ علیہ، کراچی والے، دہلی والے بلکہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ اس موسم میں جو پھول کھلتے ہیں ان کی خوشبوؤں سے بھی علاج ہوتا ہے، خوشبو سے بھی علاج ہوتا ہے۔ امل تاس ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے پتے سے لے کر اور اس کے بیج تک اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے صحت کا۔ اس حوالے سے معمولی سی بات ہے، میں نے جو پڑھا ہے، یہ املتاس کے جو پھول ہیں ان کا اپنا ایک اثر ہے انسانی صحت پہ، ان کی خوشبو کا اپنا اثر ہے، لیکن یہ جو لمبی لمبی آپ کو وہ توری جیسی وہ پھل نظر آ رہا ہے، بیج نظر آ رہا ہے، یہ پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ پیٹ کے لیے دائمی قبض کا جو آدمی ہے، دائمی قبض والا، اگر وہ اس کے اس بیج کو استعمال کرے تو حکیم سعید نے لکھا ہے کہ یہ قبض کشا ہے، آپ کے پیٹ کے بہت سارے امراض کو ختم کر دیتا ہے۔ املتاس خوبصورت بھی ہے، موسم کو خوشگوار بھی رکھتا ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ اگر آپ طبی لحاظ سے دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اچھا سنی صاحب، میرے علم میں آیا کہ یہ الرجی کے پیشنٹ پہ اور اسکن کے پیشنٹ پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ کیونکہ میں طبی لحاظ سے اتنا مطالعہ نہیں ہے، لیکن سنا ہے اس کی خوشبو میں اور وہ جو پولن کے وجہ سے ان کو الرجی ہوتی ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ یہ ماحول دوست درخت ہے، اس لیے اس کی وجہ سے الرجی، اس کو پھول کو سونگھنے کی وجہ سے، یہ پھول استعمال کرنے کی وجہ سے الرجی میں بھی کمی آتی ہے۔ اچھا یہ لیکن یہ صرف کتابی نالج ہے، براہ کرم ایز اے استاد بات کر رہا ہوں اس کو۔ ہاں، یہ جو میں نے قبض کشا کہا ہے یہ میرا آزمودہ ہے کہ جو آدمی دائمی قبض کا مریض ہے اس کے بیج استعمال کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ استاد محترم، ہمارے یہاں بے شمار جید قسم کے حکیم کرام ہے، حکمہ ہے، وہ اس چیز کو، یہ جو لاہور میں سینکڑوں درخت ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں درخت ہے، اس کا استعمال کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا، یہ بنیادی طور پر جو نالج ہے، درختوں کا نالج جو ہے، جو جڑی بوٹیوں کا نالج ہے، اس کا مخصوص ایک شعبہ ہے جس میں حکمہ اکرام جو ہے وہ حصہ لیا کرتے تھے۔ کسی دور میں آپ دیکھا کرتے کہ یہ حکیم صاحبان جو ہے تھیلے پکڑ کے جنگلوں کا، کھیت کھلیان کا رخ کیا کرتے تھے، کیونکہ اب سیل پسندی ہر شعبے میں، ہر شعبہ جو ہے زوال کا، گراوٹ کا شکار ہے۔ تو حکیم صاحبان بھی وہ جو ایلوپیتھی کی دوائیاں پیس کے اس میں اپنے کیپسول ڈال کے تو وہ استعمال کرنے لگے۔ یہ ایک ایسی، میں سمجھتا ہوں کہ، لیکن ایسے حکیم بھی ہیں، یہ سب کے لیے بات نہیں کر رہا، وہ جو ایسے فرضی حکیم ہیں، عطائی ڈاکٹر جسے ہم کہتے ہیں، لیکن حکیم بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ ہمدرد والے ہیں، کرشی والے ہیں، یہ باقاعدہ ان کی لیبارٹریز ہیں، لیکن جو گاؤں کے سطح پہ حکیم ہیں جو ان جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ ہم نے آخر میں ہم نے فطرت کی طرف لوٹنا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ کھیت ہے، پھول ہے، درخت ہے، اس سے محبت کریں۔ آج دیکھیں گرمی کتنی ہے، سینٹی گریڈ بڑھ گیا ہے، ہم کنکریٹ کے شہروں میں رہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سب لوگ، میرا یہ پیغام ہے آج کا کہ آپ سب لوگ اپنے حصے کا درخت لگائیں۔ ایک درخت جو ہے وہ 10 اے سی کے برابر ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، آپ کو خوشبو بھی دیتا ہے، پھول بھی دیتا ہے، اور آپ کی صحت کو بہتر رکھتا ہے۔ پلیز براہ کرم ہر آدمی کم از کم ایک درخت لگائے اور اس کی نگہداشت بھی کرے اور اس کو۔ استاد محترم، ایک تو سب سے اہم چیز ہے کہ لاہور کا ٹمپریچر کیوں اتنا زیادہ بوسٹ کر گیا دوسرے علاقوں میں نہیں؟ اس میں سب سے پرابلم یہ ہے کہ یہاں ایک لاکھوں کے حساب سے سڑکوں کی توسیع کے لیے جو درخت کاٹے گئے ہیں، یہ ظلم ہے، اور اس کا حساب تو دینا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نئے شہر بسائے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہے کہ ہم نے ایک شہر کو بسایا اور پھر اس کو ہی پھیلاتے چلے گئے، اور اس میں پھر ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ ہر جو سوسائٹی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کم از کم اپنی سوسائٹی میں 2 ایکڑ کا جنگل لگائے، جنگل، پارک نہیں کہہ رہا، جنگل لگائے۔ ہر سوسائٹی اپنے درخت، وہ جو فٹ پاتھ ہے ان کے اوپر درخت لگائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انسانوں میں، لاہور میں کم از کم 10 ایکڑ خالی کر کے ایک مصنوعی جنگل لگایا گیا ہے، اور لاہور کی جو نہر ہے، اچھرا والی نہر، اس میں درختوں کی بہتات کی جائے،
اور درخت ماحول دوست ہوں. ایسے درخت نہیں کہ جو یہ ہم جو تعفن پیدا کرتے نہیں، جو ہمارے مقامی درخت ہیں، نیم ہے، ششم ہے، یہ جامن ہے، ایسے درخت ماحول دوست درخت. تو یہ انشاءاللہ یہ کور ہو جائے گا. میرا دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ آپ درخت لگائیے اور زندگی پائیے. بہت شکریہ.